پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا، پھر اس کے بعد والے لوگ آسمان میں موجود سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے۔ وہ لوگ جنت میں پیشاب نہیں کریں گے، پخانہ نہیں کریں گے، تھوک نہیں پھینکیں گے، بلغم نہیں نکالیں گے، ان کی کنگھیاں سونے سے بنی ہوئی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی اور ان کی جسامت ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز ہوگی۔ یہ اس گروہ کی بات ہوئی ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، یہ ان کے قد کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے، اور یہ کافی لمبی ہے، اگر اس کو پورا بیان کروں گا تو آگے والی حدیثیں رہ جائیں گی۔ مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا جنت میں ایک بازار لگا کرے گا جو جمعہ کے جمعہ لگے گا، تو اس میں نے یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ بازار خرید و فروخت کا نہیں ہوگا، وہ بازار ہوگا میل ملاپ کا، لوگ ملیں گے ایک دوسرے کو۔ جس طرح سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو وہاں آپ محفل بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے جلتے بھی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ جو جمعہ کے جمعہ جو بازار لگے گا اس میں لوگ ایک دوسرے کو بھی ملیں گے، اور سب سے جو بڑا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ہر جمعہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور قیامت میں جا کر جنت میں جا کر کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے سوائے شہید کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شہادت کا رتبہ پایا ہوگا، تو اس کا دل کرے گا کاش میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دنیا میں بھیجا جاؤں، مجھے پھر شہید کیا جائے، پھر میں دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ شہید کا جو ہے وہ رتبہ اتنا زیادہ بلند ہے، اور یہ جو مکمل حدیث ہے اس کو میں نے شارٹ کر کے صرف اس میں سے اتنا ہی بتایا ہے کہ جو جنت میں بازار لگا کرے گا اس کا مقصد خرید و فروخت نہیں ہوگا بلکہ میل ملاپ ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اگلی حدیث پاک سنیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم کسی چیز کے خواہش مند ہو تاکہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ یعنی وہ جنت میں چلے گئے ہیں، اب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کیا کسی چیز کے خواہش مند ہو میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سننا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس سے بھی بڑھ کر میری رضا سب سے زیادہ برتر ہے، یعنی میری مرضی، میری رضامندی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ شاعر نے کہا کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ یعنی جنت سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے رب کی رضا، اللہ راضی ہو جائے تو پھر جنت کا ویلیو کم ہے، اللہ کی رضا مندی کی ویلیو زیادہ ہے۔ جب اس نے راضی ہو جانا ہے پھر تو اس نے جنت دینی ہی تمہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ شاعر نے یہاں پر مان کرتے ہوئے کتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اعدائے نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، نبیوں کے دشمن، کہتے ہیں اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ ہاں اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے میری رضا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رضا ہے۔ آخری حدیث پاک سنا کر گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم ان قریب اپنے پروردگار کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح تم اسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز کے حوالے سے کبھی مغلوب نہ ہونا۔ یہ میں نے کہا کہ میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں تو آخری حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا؟ چاند کو دیکھا تو فرمایا جس طرح یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اس طرح تم اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ تمہیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنا پڑ رہی۔ سورج کو تو بندہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا،
تو فرمایا جس طرح یہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے. تمہاری آنکھیں چندے آئیں گی نہیں, تمہیں آنکھیں نیچے نہیں کرنا پڑیں گی, تم جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے. اور فرمایا کبھی بھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور کبھی بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر, ان کے بارے میں کبھی بھی مغلوب نہ ہونا. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا پچھلے ایک ہفتے میں آپ سب نے جو ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کسی نے بھی نہیں چھوڑی, اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے, وہ ہاتھ یہیں پر رکھیں گے. میں نے پچھلے جمعہ بھی جنت کی باتیں کی تھی, آج بھی ساری تقریر اسی پر کی ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جنت کی باتیں سنیں اور کانوں کو چسکا دے کر چلے جائیں. جنت حاصل کرنی ہے تو پھر محنت بھی کرنی پڑے گی, اس لیے کہ سرکار اسلام نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی فجر اور عصر ان کے بارے میں مغلوب نہ ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازوں کی اہمیت نہیں ہے, یہ دو نمازیں سب سے زیادہ اہم ہیں, فجر اور عصر. باقی نمازوں سے زیادہ ان کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا, پوچھا ان کا بھی جانا, لیکن یہ زیادہ اہم ہے. جس طرح ہوتا ہے نا ایک سوال جو ہے بہت لازمی ہوتا ہے, یہ وہ ایک مثال سمجھ لیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی. تو آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع تھا وہ تھا جنت. تو جو بندہ ارادہ کرتا ہے, جس نے ابھی یہ حدیث پاک سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے بارے میں کبھی بھی مغلوب نہ ہونا, جو بندہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا, ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ.